اور مصطفیٰ جمیل صاحب ہمارے یہاں خطاب کر کے گئے ہیں. ان کے والد گرامی ابو نور مولانا محمد بشیر کوٹلی لوہارا سیالکوٹ، تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنی تقریر میں یہ جو نعت انہوں نے پڑھی، اس کا پہلا شعر پڑھا کہ تیرا کھاما اور تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. اس لفظ سے توجہ فرمانا، جو سمجھ گئے، جو نہ سمجھے ان سے معذرت، کہ تیرا کھاما اور تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، گاواں یا رسول اللہ. اور آگے پھر کہتے تھے تیری شانہ یا رسول اللہ، تیری شانہ یا رسول اللہ، ایک جانن گاواں یا رسول اللہ. بہرحال خوبصورت نعت خوانی کر گئے ہیں، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب نجیب الرحمن صاحب کو، وہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ ناشی پیش کریں. قیدی صاحب کے یہاں پہلی دفعہ ان سے میں نعت سیکھنا چاہ رہا تھا، تو یہ تھوڑی سی میں نے کوشش کیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. دنیا تے دونوں جہان دے سردار آ گئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. رب محفلا سجائیاں نے سرکار واسطے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان. اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. صدقہ نبی کی آل دا بخشے خدا شفا، صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا. منگو دعا میرے جے گنہگار واسطے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد.
گزرے نیازی زندگی سونے دے عشق وچ گزرے نیازی زندگی سونے دے عشق وچ نعتاں میں پڑھدا رواں مٹھل منتار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا میں ناشد کی دعوت دے رہا ہوں محترم جناب فرحاد یاسین صاحب کو وہ بارگاہ حتمی مرتبت میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور ہمارے ایمانوں کو تازہ کریں اور ہمارے سینوں کو منور فرمائیں. محترم جناب فرحاد یاسین صاحب. تڑپ رہا ہوں تیرے در کی ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی فضا کے لیے گبراہوں میں یا رسول اللہ لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں من غلام تو یا رسول اللہ. مل کے پڑھے صلی اللہ علیہ یا تیرے نال سونیا رل دین لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا رل دین لوکی رل دین لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال بے مثال بے مثال سونیا. پتہ نہیں کیویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا رل دین لوکی. پلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا انج کوئی غریباں دے دھیان نہیں رکھدا. پلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا انج کوئی غریباں
وہ جویں رکھے تو غلاماں دے خیال سونیا جویں رکھے تو غلاماں دے خیال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا کیویں رل دے نے لوکی تسی جے بلا رکھ ٹر پیندے نے مٹھیاں چ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے تسی جے بلا رکھ ٹر پیندے مٹھیاں چ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے او تیرے گن گن دساں تیرے گن گن دساں کی کمال سونیا تیرے گن گن دساں کی کمال سونیا تیرے گن گن دساں کی کمال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دے نے لوکی کیویں رل دے نے لوکی اور کیتیاں جو علی لالا مہربانیاں پھلنا بھی چاواں میتھوں پھلیاں نہیں جانیاں کیتیاں جو علی دیاں لالا مہربانیاں پھلنا میتھوں پھلیاں نہیں جانیاں او شالا بسے تیری سونی سونی آل سونیا شالا بسے تیری سونی سونی آل سونیا شالا بسے تیری سونی سونی آل سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا کیویں رل دے نے لوکی درود پاک ایک نیا کلام ہے صلی اللہ علیہ یا بہر پرانی ہے اور کلام نیا ہے مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے رحمتوں کے خزینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے رحمتوں کے خزینے کی کیا بات ہے جل کے دم سے دو عالم میں ہے روشنی جل کے دم سے دو عالم میں ہے روشنی ایسے نوری نجی نیکی کیا بات ہے رحمت
جس میں تشریف لائے حبیب خدا، اس گھڑی اس مہینے کی کیا بات ہے، اس گھڑی اس مہینے کی کیا بات ہے، رحمتوں کے خزینے کی کیا بات ہے، رحمتوں کے خزینے کیا بات ہے۔ اور ایسا کہاں مجھ سا کمینہ اور نعت نبی، کہاں مجھ سا کمینہ اور نعت نبی، پھر بھی مجھ سے کمینے کی کیا بات ہے، رحمتوں کے خزینے کی کیا بات ہے۔ لاکھ کستوری عنبر کے یا مشک ہو، لاکھ کستوری عنبر کے یا مشک ہو، پر نبی کے پسینے کی کیا بات ہے، پر نبی کے پسینے کی کیا بات ہے، رحمتوں کے خزینے کی کیا بات ہے۔ جس میں زہرا علی ہو، حسین و حسن، ایسے عنصر سفینے کی کیا بات ہے، رحمتوں کے خزینے کی کیا بات ہے۔ ایک شعر صرف ہوگا، کوئی منصور کوئی بل کے غزالی آئے، کوئی منصور کوئی بل کے غزالی آئے، کوئی منصور کوئی بل کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے۔ جازبہ نے بولا کہ ماں کی شان میں دوسرے بڑی مہربانی، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔
عظمتا کی سناوا مہادیا عظمتا کی سناوا مہادیا عظمتا کی سناوا مادیا تار دیا نے دعا مادیا تار دیا نے دعا عظمتا کی سناوا رو پیارے محمد مصطفیٰ رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفا یاد جد آیا وفا مادیا تار دیا لال پیارا جد تک گر نہیں آمدہ رین بوئے تے نگاہ مادیا رین بوئے تے نگاہ وال بنگا بھی نہیں ہندا ہودا جی دے پیچھے نے دعا ماریا جی دے پیچھے نے دعا لیندے چڑھ دے ہر تھان تم پہ گیاں گوڑیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں مادیا گوڑیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں مادیا میں حبیب احمد حبیبی کچھ بھی نہیں چمیاں تلیاں اولیاء مادیا عظمتا کی سناوا مادیا تار دیا نے دعا مادیا جناب محمد فرحات یاسین صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بہت خوبصورت نعت خوانی کی. اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے اور ان کے سوز و گداز میں اور بھی اضافہ فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ساری حضرات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. جب بھی ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس آتا ہے تو عشاق اور حضور کے غلام اور سرکار کے ساتھ محبت کرنے والے میلاد النبی کی محفلیں منعقد کرتے ہیں. وہ موقع کے لحاظ سے تہوار کے حساب سے محفلیں منعقد کرتے ہیں. سیرت النبی کا موقع ہوتا ہے تو سیرت النبی کی محفل کرتے ہیں، اور ختم نبوت کی باری ہوتی ہے تو خاتم النبیین کانفرنس سے کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوتا ہے تو آپ کے حوالے سے محفلیں ہوتی ہیں. یوم صدیق اکبر بھی ہوتا ہے، یوم فاروق اعظم بھی ہوتا ہے. محرم آتا ہے تو پھر شہادت کانفرنس سے ہوتی ہیں. یعنی بات ہوتی ہے موقع کی، موقع محل کی، وقت کی، تہوار کے مطابق ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ عید پر اب جمعہ پڑھنا شروع کر دیں، جمعے کو اب عید پڑھنا شروع کر دیں. جو موقع ہوتا ہے اس کے حساب سے اہل سنت و جماعت چلتے ہیں کہ جب ربیع الاول شریف ربیع النور کا مہینہ آتا ہے تو محفل میلاد النبی ہوتی ہیں. میلاد النبی کانفرنس، میلاد النبی کا جلسہ، جلوس، محفل میلاد، یہ نام ہوتے ہیں. تو ایک آواز آتی ہے کہ سیرت النبی کیوں نہیں رکھتے جی؟ عرض یہ کہ رکھتے ہیں، اپنے موقع کے حساب سے رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی اصرار کرے نہیں جی میلاد النبی نہیں، میلاد النبی کانفرنس نہیں، محفل میلاد نہیں، سیرت النبی. عرض یہ ہے کہ صحاح ستہ جو حدیث کی 6 کتابیں مشہور ہیں، 20 حدیث کی کتابیں ہیں، لیکن عام طور پر لوگ ان 6 کتابوں کو جانتے ہیں: بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ. 6 صحاح ستہ. اب عرض یہ ہے جو اصرار کرتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ بھئی یہ صحاح ستہ کی کتابیں ہیں 6، ان کتابوں میں سے کوئی سیرت النبی کا باب دکھا دو. ٹھیک ہے جی. محدث جب حدیثیں جمع کرتا ہے نا کسی کتاب میں تو اوپر ایک باب باندھتا ہے کہ یہ جو باب ہے اس کا موضوع اور اس کا عنوان کیا ہے، پھر اس کے نیچے پھر وہ ساری حدیثیں اسی کے مطابق لاتا ہے. تو یہ جو عنوان ہے اس کو باب کہتے ہیں. تو صحاح ستہ کی کتابوں میں کوئی سیرت النبی کا باب دکھا دو. بخاری میں، مسلم میں ان محدثین نے کوئی سیرت النبی کا باب باندھا ہو، یہ عنوان دیا ہو کسی باب کو سیرت النبی. دکھاؤ، اگر ہے تو دکھاؤ، اور اگر نہیں دکھا سکتے وہ دکھائیں گے کیسے؟ تو پھر ترمذی شریف، یاد رکھنا ترمذی شریف 2 جلد، باب کا نام ہے میلاد النبی. ترمذی شریف سیاستہ کی کتاب ہے اور اس کی 2 جلد ہے، اور باب کا عنوان کیا ہے؟ میلاد النبی. میلاد النبی. اور پھر اسی کے تحت وہ حدیث بھی وہ لائے ہیں جو آپ علماء سے سنتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ
اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، کہ جابر سب سے پہلے اللہ نے آپ کے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ ایک بات سمجھ آ گئی نا کہ صحاح ستہ میں سیرت النبی کا باب نہیں ہے، اور صحاح ستہ کی مشہور کتاب ترمذی شریف میں میلاد النبی کا باب موجود ہے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے جی، مان لیا میلاد النبی، تو پھر عید میلاد النبی، جی آپ نے یہ عید کیوں ساتھ لگا لیا ہے؟ عید میلاد النبی عرض یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، میرے حواری کہتے ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہو جس پر کھانے چنے ہوئے ہوں، کھانے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ربنا انزل علینا مائدہ، اے اللہ ہم پر مائدہ نازل فرما، دسترخوان نازل فرما کہ جس پر کھانے لگے ہوئے ہوں۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے مائدہ نازل کر۔ اچھا جب آپ وہ نازل کرو گے، جس دن نازل کرو گے تو کیا ہوگا؟ تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا، وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ یہ قرآن پاک ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ جس دن کھانا نازل ہو، ٹھیک ہے جی، دسترخوان آئے اور کھانا روٹیاں آئے، وہ دن تو اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید بن سکتا ہے، اور جس دن وہ ہستی آئے کہ جن کے صدقے میں روٹیاں مل رہی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جس دن وہ ہستی آئے وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے، وہ جی عیدیں تو صرف دو ہیں، جی تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ عیدیں تو صرف دو ہیں۔ بھئی آپ کو کس نے کہا کہ صرف دو ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن میری امت کے لیے عید کا دن ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اور یہ جو جمعہ ہے یہ سال بھر میں تقریباً کوئی 50 مرتبہ آتا ہے، تو اس پر تو آپ کو اعتراض نہیں ہے۔ اور پھر جو سعودی عرب میں عید الوطنی منائی جاتی ہے، منائی جاتی ہے عید الوطنی، وہ آپ کا جو دن مناتے ہیں اپنا، اس کا نام ہے عید الوطنی۔ جیسے آپ مناتے ہیں یوم پاکستان، یوم پاکستان آپ مناتے ہیں، اور وہ جو مناتے ہیں اس کا نام ہے عید الوطنی۔ تم جس دن تمہارا ملک مرز وجود میں آیا اس دن کو تم عید کا دن کہتے ہو، جس دن سعودی عرب تمہیں حاصل ہوا اس دن کو تم عید کا دن کہتے ہو، اور جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے، جس دن وہ ہستی آئی وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ صرف ایک ملک نہیں، ان کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، وہ جان ہے
جہان کی جان ہے تو جہان ہے. اور اقبال نے کیا کہا تھا کہ ہو یہ نہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور ہو نہ یہ ساقی تو یہ میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے. جس دن تمہیں ایک ملک ملا بلکہ تم نے قبضہ کیا، اس دن کو تم عید کا دن کہتے ہو، عید الوطنی. اور جس کے صدقے میں پوری کائنات مارز وجود میں آئی، جس دن وہ ہستی آئے، وہ اہل محبت و عقیدت کے لیے عید کا دن کیوں نہیں ہے؟ اور پھر کہتے ہیں جی کہ چلو مان لیتے ہیں، مگر آپ کہتے ہو جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. اب جن لوگوں نے یہ تاریخ پڑھی ہوگی وہ تو ان کو سمجھ آ جائے گی، جن کو نہیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ بھائی جشن، جی جشن کا کیوں لفظ استعمال کرتے ہو، اضافہ کیا. بڑی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ یہ لفظ بھی ہم نے تمہیں سے لیا ہے. یہ گزشتہ سالوں میں جو تم نے منایا نا کہ 100 سالہ جشن دیوبند ہے جی، ہمیں سمجھا رہے ہیں 100 سالہ جشن دیوبند. ہاں جی، تم جو ہے جشن کا لفظ استعمال کرو تمہارے لیے جائز ہے، اور ہم سرکار کی آمد کے لیے استعمال کریں تو ہم سے سوال کرتے ہو کہ جشن کا اضافہ کیوں کیا ہے. جشن 100 سالہ دیوبند، یہ منا کے نا 100 سالہ دیوبند، 100 سالہ. انہوں نے یہ بھی اعتراف کر لیا ہے کہ ہمارے مذہب کی ساری عمر ہی 100 سال ہے. پہلے ہم تھے ہی نہیں، ہمیں صرف 100 سال ہوئی ہے. اور پھر ایک اور بھی سوال آتا ہے، کہتے ہیں جی کہ 12 ربیع الاول کو تم جشن مناتے ہو، جی حضور کی ولادت کا جشن مناتے ہو، اس دن تو حضور کی وفات ہوئی ہے. سوار کے دن، ٹھیک ہے جی، حضور کی وفات ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو، اور تم جشن مناتے ہو. اس دن تو وفات ہوئی ہے. عرض یہ ہے کہ تم وفات کے قائل ہو، ہم تو وفات کے قائل ہی نہیں ہیں. اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء پر موت آنی ہے، آن کی آن آنی ہے، آن کی آن آنی ہے. جیسے چاند ہو نا تو وہ ایک آن کے لیے چھوٹی سی بدلی کی اوٹ میں چلا جائے اور آنن فانن پھر دوسری طرف سے نکل آئے. یہ ہے انبیاء کی وفات. بس یہ انبیاء پر موت آنی ہے، بس آن کی آن آنی. مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ رب العالمین نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کی جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی فیرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے تو واللہ ہے زندہ، تو واللہ ہے زندہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے، تو واللہ ہے زندہ. اعلیٰ حضرت نے قسم کھا کر کہا، واللہ کا معنی قسم ہوتا ہے، تو واللہ ہے زندہ، تو واللہ ہے زندہ.
میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہم تو موت کی قائل نہیں ہیں. اور پھر اگر وفات اس دن ہے بھی 12 ربیع الاول کو، تو شریعت میں سوگ صرف 3 دن جائز ہے، صرف 3 دن. اور بیوہ کے لیے 4 مہینے. عام لوگوں کے لیے کسی بھی عزیز کی وفات پر 3 دن سوگ جائز ہے. 3 دن کے بعد پھوڑی اٹھاؤ، سوگ جائز نہیں. اور جس خاتون کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے صرف 4 مہینے، اس کے بعد اس کے لیے بھی جائز نہیں. سوگ صرف 3 دن جائز ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس دن ہوئی؟ جمعے کے دن ہوئی نا، ٹھیک ہے جی. اور وفات کس دن ہوئی؟ جمعے کے دن ہوئی. آپ کی تخلیق بھی جمعے کے دن ہوئی ہے، اور آپ کا وصال مبارک دنیا سے یعنی تشریف لے جانا یہ بھی جمعے کے دن ہے. مگر جمعہ عید ہے، جمعہ عید ہے. تو جب ایک ہی دن اگر دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر جو نعمت والی چیز ہے نا، خوشی والی چیز، اس کو آپ منائیں گے. تو اگر ایسے ہے بھی تو پھر حضور کی جو آمد ہے، میلاد پہلے ہے. جو حضور کی آمد ہے، جو حضور کا میلاد اور ولادت ہے، اس کو ہم منائیں گے، سوگ نہیں کریں گے. سوگ تو 3 دن کے بعد جائز ہی نہیں ہے. اب اس سلسلے میں تحقیق کی بات کرتا ہوں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے حج فرمایا، جس کو حجت الوداع کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس دن یوم عرفہ جو تھا 9 ذوالحج کس دن تھا؟ جمعے کے دن. یوم عرفہ جمعے کے دن ہے. اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام واپس تشریف لائے تو ذوالحج کا مہینہ ختم ہوا، محرم آیا. محرم ختم ہوا تو سفر آیا. سفر ختم ہوا تو ربیع الاول شریف آیا. اب یہ 3 مہینے بنتے ہیں. علماء تقویم نے حساب کر کے بتایا ہے کہ ان 3 مہینوں کو آپ تینوں کو 30 تاریخ کا مان لیں تو بھی، اور تینوں مہینوں کو 29 کا مان لیں تو بھی، اور ان تینوں میں سے 2 کو 30 کا مان لیں، 1 کو 29 کا مان لیں، یا 1 کو 29 کا مان لیں، 2 کو 30 کا مان لیں. ان کو جس طرح بھی مان لیں، سوار کا دن آتا ہی نہیں. اس میں 12 ربیع الاول کو اس کو سوار کا دن 12 ربیع الاول کو آتا ہی نہیں. حضور کی وفات تو سوار کو ہوئی ہے نا. تو ان 3 مہینوں کو جس طرح بھی آپ مان لیں، تینوں کو 30 کا مان لیں، تینوں کو 29 کا مان لیں، 1 کو 30 کا، 2 کو 29 کا، 2 کو 30 کا، 1 کو 29 کا مان لیں. جس طرح بھی مان لیں، جو سوار ہے، جو حضور کی وفات شریف کا دن ہے، وہ 12 ربیع الاول کو آتا ہی نہیں. 12 ربیع الاول کو نہیں آتا. نعرہ رسالت، علماء حق. اس لیے یہ صرف ایک ذہن میں پراگندہ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جی اس دن تو وفات ہے. وفات اس دن نہیں ہے حضور کی. اب آخری بات کروں، تحقیقی جواب دے دی اس دن نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولادت، حضور کا دنیا میں تشریف لانا بھی امت کے لیے رحمت ہے، اور سرکار کا تشریف لے جانا بھی رحمت ہے. حضور نے خود ارشاد فرمایا میرا تم میں رہنا بھی رحمت ہے تمہارے لیے، اور میرا چلے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا ہر ہفتے امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور جب وہ پیش ہوتے ہیں، جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں میں اس پر الحمدللہ کہتا ہوں، اور جن کے اعمال اچھے نہیں ہوتے
میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کرتا ہوں۔ تو فرمایا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو میرے اور کام بھی ہے نا، کئی دعوت کا کام کرنا ہے، کبھی طائف جانا ہے، کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی حنین ہے، کبھی جنگ ہے، کبھی خندق ہے۔ یہ دنیا میں تو سارے کام ہیں، میں کر رہا ہوں، اور جب یہاں سے چلا جاؤں گا تو پھر ایک ہی کام ہے، امت کی شفاعت، امت کی بخشش کی دعا۔ تو فرمایا میرا تم میں رہنا بھی رحمت ہے اور میرا تم سے چلے جانا بھی رحمت ہے۔ اچھا جی، آپ جھنڈے لگا لیتے ہیں جناب، جھنڈے اٹھا لیتے ہیں جی، جھنڈے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف جا رہے ہیں، عرج کے مقام پر پہنچے ہیں تو بریدہ اسلمی جس نے یہ اعلان سن رکھا ہے کہ قریش نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام کو گرفتار کر کے یا نعوذ باللہ ان کا سر قلم کر کے لائے گا 100 اونٹ دیں گے انعام۔ سراقہ بھی تلاش میں نکلا ہوا ہے، اس کا بھی واقعہ آپ نے پڑھا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں سراقہ آیا اور سرکار پہ حملہ کرنا چاہا تو گھوڑا زمین میں دنس گیا، پھر اس نے معافی تلافی کی، گھوڑا باہر آیا، پھر نیت بدل گئی 100 اونٹ، اور پھر حملہ کرنا چاہا، پھر گھوڑا زمین میں دنس گیا، پھر ہاتھ باندھے کرم ہو جائے، اب حرکت نہیں ہوگی، اب بے ادبی نہیں ہوگی۔ سرکار نے کرم کیا، گھوڑا پھر باہر آیا، پھر نیت بدل گئی 100 اونٹ، پھر گھوڑا زمین میں دنس گیا۔ اب اس کو سمجھ آ گئی یہ بات نہیں بنے گی، اب کرم ہو جائے، کرم کر دیں، اب حرکت نہیں ہوگی۔ کرم ہوا، گھوڑا باہر آیا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کرم تو کر دیا ہے، ہم تمہیں انعام بھی دیں گے، انعام بھی دیں گے، ادھر 100 اونٹ ہے نا، ہم بھی انعام دیں گے۔ جب واپس تو جا رہے ہو تو تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے، تمہیں انعام دیں گے۔ سرکار نے فرمایا ایک وقت آئے گا ایران فتح ہوگا، شہنشاہ ایران کے ہاتھوں سے سونے کے کنگن اتریں گے اور تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے، تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ پھر حضور کا وصال شریف ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا، سراقہ بیمار پڑا، لوگ بیمار پرسی کے لیے آئے، کس نے وصیت مانگی، وصیت کر دو، اس نے کہا میں بھی نہیں مروں گا، میں وصیت کیوں کروں بھائی، میں بھی نہیں مروں گا۔ بھائی کیوں نہیں؟ اس نے کہا رسول اللہ نے جو فرمایا ہے، وہ جو سرکار کا فرمان ابھی پورا نہیں ہوا، سرکار کا فرمان پورا ہوگا تو پھر میں مروں گا نا۔ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، دن کو اگر شب کہہ دیا تو شب ہو کے رہی۔ اب فاروق اعظم کا دور ہے، ایران فتح ہوتا ہے، وہاں سے مال و اسباب مال غنیمت آیا، اس میں وہ سونے کے کنگن بھی آئے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہاں ہے سراقہ؟ حضرت سراقہ پیش ہوئے، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ادھر آؤ، سونے کے کنگن پہنائے اور فرمایا ہاتھ کھڑے کر کے بلند کر کے دکھا دو لوگوں کو کہ رسول اللہ کا فرمان پورا ہو گیا، دکھا دو لوگوں کو۔ سونا مرد کے لیے حرام ہے نا، اللہ نے حرام کیا ہے نا، مگر سرکار نے سراقہ کے لیے جائز کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اختیار نہیں ہے حضور کے پاس، ہاں جی، وہ کہتے نہیں، سرکار کی حیثیت تو صرف ایک جناب ایک میسنجر کی ہے، جیسے ایک میل والا ہوتا ہے نا، ڈاکیا ہوتا ہے، بس اس کا کام ہوتا ہے میل آ کے پہنچانا۔ نہیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے، حضور کو اللہ نے بھیجا ہے، اختیار دے کر بھیجا ہے۔ مرد کے لیے سونا حرام ہے، سراقہ کے لیے حضور نے حلال کیا ہے۔ اگر اختیار نہ ہوتا تو اللہ فرماتے حبیب میں حرام کر رہا ہوں، تو کیسے حلال کر رہا ہے؟ اس پر اگر بات چلے گی تو لمبی ہو جائے گی، کتنی مثالیں۔ میں
بریدہ اسلمی کی بات کر رہا ہوں، 70 بندے لے کر اپنے قوم کے، وہ بھی نکلا ہوا ہے۔ عرج کے مقام پر حضور پہنچے ہیں تو آ لیے اس نے۔ جب آیا ہے تو سرکار دو عالم علیہ السلام سے آ کے ملا ہے تو حضور نے فرمایا من انتا، کون ہے تو؟ اس نے کہا میں بریدہ ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ممن انتا، پہلا حضور نے کیا فرمایا کہ من انتا، کون ہے تو؟ اس نے کہا میں بریدہ ہوں۔ جب اس نے کہا نا کہ میں بریدہ ہوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا برد امرنا وصلوہا، ابو بکر ہماری مہم کی تپش مدھم پڑ گئی ہے، ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حالانکہ وہ 70 آدمی لے کر پکڑنے کے لیے آیا ہوا ہے، مگر یسوع نے فرمایا نا میرا نام بریدہ ہے، تو حضور نے فرمایا ابو بکر برد امرنا وصلوہا، ہماری جو مہم کی تپش تھی نا یہ ختم ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ممن انتا، تو کس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا کہ بنو اسلم سے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سلمنا، ہم محفوظ ہو گئے، سلمنا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ممن، یہ جو تیرا قبیلہ ہے اس کی کون سی برانچ اور شاخ سے ہے؟ اس نے کہا بنو سام سے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر خرج سہموں کا، تیرا پورا تو نکل آیا ہے، جس کا نام نکل آتا ہے نا، حضور نے فرمایا تیرا تیر نکل آیا ہے، تیرا ابو بکر تیرا پورا نکل آیا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ سوال کیے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضور نے سوال کیے۔ اب جب حضور سوال کر چکے تو اس نے کہا کہ من انتا، آپ کون ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ایسے غور کے ساتھ اس کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حضور نے فرمایا تو مجھے پہچان نہیں رہا میں محمد الرسول اللہ ہوں؟ جب حضور نے یہ فرمایا نا اس نے آنکھیں نیچے کر لیں اور بے سختہ کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ بے سختہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور 70 اس کے ساتھی بھی مسلمان ہو گئے۔ جب یہ سارے مسلمان ہو گئے نا تو بریدہ اسلمی نے کہا کہ یا رسول اللہ اب مدینہ شریف میں داخل ہونا چاہتے ہیں نا، لا تدخل المدینہ الا ومعک لواء، یا رسول اللہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے یہ 70 ساتھی مسلمان ہو گئے ہیں، اب آپ مدینے میں اس طرح سادہ انداز میں بالکل سمپل انداز میں داخل نہیں ہوں گے۔ لا تدخل المدینہ الا ومعک لواء، یا رسول اللہ ایک لواء ہوگا، ایک جھنڈا ہوگا آگے آگے، پھر آپ داخل ہوں گے۔ حضور نے فرمایا جھنڈا کہاں سے بنے گا، کپڑا کہاں سے لائیں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ جو میں نے صافہ باندھا ہوا نا پگڑی، میں اس کا جھنڈا بناؤں گا۔ اور اپنی وہ پگڑی اتاری اور اس پگڑی کا جھنڈا بنایا اور اپنی نیزے کی انی کے اوپر اس کو ڈالا اور یوں کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں جھنڈا اٹھا کے آگے آگے چلوں گا، میرے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ کہتے ہیں جی جھنڈے کیوں اٹھاتے ہیں؟ جب سرکار آتے ہیں تو پھر جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، جب حضور آتے ہیں تو پھر جھنڈے اٹھائے جاتے ہیں۔ اب منظر یہ ہے کہ بریدہ اسلمی نے جناب وہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور یہ 70 آدمی ہیں، 2 سرکار ابو بکر ہیں اور 70 وہ ہیں، 72 ہو گئے اور 73 بریدہ اسلمی ہے۔ جلوس تو بن گیا ہے جی، جلوس تو بن گیا ہے اور جھنڈا بھی ہے اور آگے آگے چل رہا ہے، پیچھے پیچھے سرکار چل رہے ہیں۔ اور اس انداز میں حضور کا یہ جلوس اس شان و شوکت کے ساتھ کہاں پہنچا ہے؟ قباء میں، قباء میں پہنچا ہے۔ اور قباء کے ساتھ ہی یہ اسی وادی کا، اسی کے بالکل ساتھ ایک وادی کا نام وادی حمرہ بھی ہے۔ شاہ جی نے اس کا ذکر کیا ہے، وادی حمرہ۔ یہ بالکل قباء اور وادی حمرہ سمجھو کہ ایک ہی ہے۔ اور یہ وادی حمرہ جس میں حضور پہنچے ہیں، تاجدار گولڈوا حضرت پیر میر علی شاہ جب وہاں پہنچے ٹھہر گئے، رات کو سو گئے، عشاء کی نماز پڑھی،
سو گئے، فرض پڑے وتر پڑے سو گئے۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ رات کو میں سو رہا تھا، قافلے والے بھی سو رہے تھے، میں بھی سو رہا تھا، کہ رات کو ایک نورانی ہستی آتی ہے اور آ کر فرمان ہوتا ہے کہ آل رسول کو سنت نہیں چھوڑنی چاہیے، آل رسول کو سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ 3 مرتبہ فرمایا آل رسول کو سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے، اور بے سختہ میری زبان پر درود جاری ہو گیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ بے سختہ زبان پر درود جاری ہو گیا، اور میں یہ کہتا جا رہا ہوں آپ کون ہیں جو اتنا کرم کر گئے ہیں، آپ کون ہیں اتنے مہربان جو آپ آئے ہیں۔ اور پھر میرے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے، میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ جب تم کہہ رہے ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو وہ ہستی تردید نہیں کر رہی، تو سمجھ لو کہ یہ رسول اللہ ہی تو ہیں۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ پھر میں حضور کی پنڈلیوں سے لپٹ گیا ہوں، اور سرکار کی پنڈلیوں پر جب میں نے ہاتھ ڈالا تو بالکل وہ ریشم سے بھی زیادہ نرم تھی۔ اور پھر شاہ جی نے اس کے بعد پھر جب سرکار تشریف لے گئے، وہ جو حضور کو دیکھا سرکار نے، پیر میر علی شاہ نے حضور کو دیکھا، وہ چہرہ حضور کا، وہ سراپا حضور کا دیکھا، اور اس کے بعد پھر حضرت پیر میر علی شاہ کا جتنا بھی کلام ہے، اس کے بعد جو آپ نے کلام لکھا ہے، وہ سارے کلام میں فراق ہی فراق نظر آتا ہے، ہجر ہی ہجر نظر آتا ہے۔ اور ایک مقام پر آپ نے کہا کہ وہ مٹھیاں گالی الاؤ سجن، وہ مٹھیاں گالی الاؤ سجن، یہ سرائیکی زبان میں گال بات کرنے کو کہتے ہیں، اسائیں گال کرو، کوئی گال کرو، کوئی بات کرو، یہ الاؤ میرے نال بات کرو، مینوں بلاؤ، یہ الاؤ، سائیں مسکینہ نال بھی الاؤ، بات کرو۔ تو وہ سرائیکی کا اس میں رنگ ہے۔ تو شاہ جی کہتے ہیں کہ وہ مٹھیاں گالی الاؤ سجن، وہ مٹھیاں گالی الاؤ سجن، جو وادی خمرہ سن کریاں، جو وادی خمرہ سن کریاں۔ اور یہ کس نعت کا شعر ہے؟ اج سکھ متراں دی بدھیری ہے، کیوں جندڑی اداس گنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، وہ مٹھیاں گالی الاؤ سجن، جو وادی ہمراہ سن کریاں۔ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال مکلور روڈ میں رہتے تھے، اور رات کو ایک آدمی ان کے گھر کے پاس سے گزرا اور اپنی موج میں اج سکھ متراں دی بدھیری پڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ تو جب آپ نے یہ پہلا شعر سنا، گھر کے گلی سے گزرا، تو آپ نے اپنے خادم کو بھیجا اس کو بلاؤ واپس۔ جب واپس آیا تو آپ نے فرمایا بیٹھو اور پوری نعت سناؤ۔ جب پوری نعت سناتے سناتے وہ نعت خاں اس مقام پر آیا کہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتے جاڑیاں۔ تو علامہ اقبال نے کہا اب مجھے پتہ چلا نا کہ اس نعت کے اندر اتنا اثر کیوں ہے۔ یہ لکھی ہوئی جو پیر میر علی شاہ کی ہے، مجھے تو اب پتہ چلا ہے، وہ تو میں نے پہلا شعر سنا تھا۔ تو میں بھی کہوں کہ اس نعت میں اتنا اثر کیوں ہے، یہ تاجدار گوڑا کی ہے۔ علامہ اقبال پیر صاحب کو خط لکھا کرتے تھے، اور جن مسائل میں اٹک جاتے تھے ان مسائل میں آپ کو خط لکھا کرتے تھے۔ وحدت الوجود کا جو مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے علامہ اقبال نے شاہ جی کو خط لکھا کہ شاہ جی مجھے یہ مسئلہ سمجھا دے، یہ مسئلہ کیا ہے۔ علامہ اقبال کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ جب شرک پور شریف گیا ہے، اور جو شرک پور میاں صاحب کا فرمان یہ تھا کہ بغیر داڑھی کے کوئی شخص مجھے نہ ملے،
آپ اتنے سنت کے پابند تھے. اور جب علامہ اقبال گئے ہیں تو خادمین نے کہا جی آپ کی ملاقات نہیں ہو سکے گی, وہ تو نہیں ملتے جو بغیر داڑھی کے. فرمایا بتاؤ تو صحیح نا کہ اقبال آیا ہے, بتاؤ تو صحیح. اور جب بتایا گیا آپ نے فرمایا بلاؤ نا اس کو, بٹھایا ہوا کیوں ہے؟ بعد میں جب میاں صاحب سے پوچھا کہ حضور آپ تو نہیں ملتے بغیر داڑھی کے, فرمایا اس کے اندر داڑھی ہے. حکیم الامت, حکیم الامت کا جو لقب آپ کو ملا ہے, علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے گن کر کاؤنٹ کر کے حضوری کے ساتھ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے, ادھر سے حکیم الامت کا انعام ملا. جو اقبال کہتے ہیں کہ میں بھی کہوں اس نعت میں اتنا اثر کیوں ہے. روندیاں نینا سمجھائی جا رہی, روندیاں نینا سمجھائی جا رہی, لکھا پڑا بھلائی جا رہی. شاہ جی کہتے ہیں ایک مقام پہ حضور کو دیکھ لیا بس پھر ختم. روندیاں نینا سمجھائی جا رہی, لکھیا پڑیا بھلائی جا رہی. ایک نام سجندہ گائی جا رہی, رگ رگ لوں لوں ساواں نال, دل لگڑا بے پرواہ نال. یہ شاہ جی کا کلام ہے. تو وادی حمرہ میں اب حضور پہنچے ہیں, وادی قباء میں آئے ہیں. یہاں سرکار دو عالم علیہ السلام نے مسجد بھی تعمیر فرمائی ہے, مسجد قباء. اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ جہاں آ کے جو 2 رکعت نفل پڑھے گا اس کو عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا. حضور نے مسجد قباء کے بارے میں فرمایا, اور ہر ہفتے میں سرکار قباء میں تشریف لے جاتے تھے. اب صحابہ کہاں سے آئے تھے؟ مکے سے آئے تھے نا, خدا کے گھر سے آئے تھے, حرم کو دیکھتے تھے, کعبے کو دیکھتے تھے. اب ان کے دل میں یہ بات تھی کہ کعبہ تو چھوڑ کے آ گئے ہیں, مکہ تو چھوڑ کے آ گئے ہیں, اب کعبے کو کیسے دیکھیں گے, حسرت کیسی پوری کریں گے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ میرے غلاموں ادھر آؤ, یہاں جو 2 رکعت نفل پڑے گا اس کو عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا. ایسے ہی سمجھے یہاں 2 رکعت پڑھ کے اس نے کعبے کے پھیرے لے لیے ہیں, حجر اسود کے بوسے لے لیے ہیں, اس نے صفا مروہ کی سائی کر لی ہے. وہ یہی سمجھے کہ وہ طواف کر چکا ہے, حجر اسود کے بوسے لے چکا ہے, مقام ابراہیم پر نفل پڑھ چکا ہے, صفا مروہ کی سائی کر چکا ہے, جو یہاں 2 رکعت نفل پڑھ لے. یہ حضور نے قرار دیا نا. اللہ رب العالمین فرماتے میرے حبیب میرا گھر ادھر ہے, جو جب تک بھی وہاں آ کے 7 پھیرے نہ لگائے, حجر اسود کو سلام نہ کرے, مقام ابراہیم کے نفل نہ پڑھے, اور صفا مروہ کی سائی نہ کرے, اس کا عمرہ کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین نہیں بولے, نہیں بولے نا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اختیار دے کر بھیجا ہے, وہ جہاں چاہے عمرے کا ثواب دے دے. اور فرمایا عمرے کا ثواب تو 2 نفلوں سے ملے گا. اور آؤ ادھر آؤ. جب صحابہ قریب آئے, سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے دیکھو. جب صحابہ کرام نے دیکھا تو کعبہ سامنے تھا. آج بھی وہاں کے لوگ اس طاق کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جہاں سے حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو کعبہ دکھایا تھا. آج بھی وہ طاق بتاتے ہیں کہ یہ ہے وہ جگہ, یہ ہے وہ طاق کہ جہاں سے حضور نے اپنے غلاموں کو کعبہ دکھایا تھا. اور یہاں حضور کتنے دن رہے ہیں؟ 3 دن کی روایت بھی ہے, 14 دن کی روایت بھی ہے. بہرحال سرکار دو عالم علیہ السلام سوار کو یہاں پہنچے تھے حضور, اور پھر جمعے کو حضور یہاں سے روانہ ہوئی ہے. کہاں؟ مدینہ شریف کی طرف. اب مدینہ شریف والوں کا معمول کیا ہے؟ مدینہ شریف والوں کا معمول یہ ہے کہ صبح وہ روزانہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں. اور وہ جو وداع کی گھاٹیاں تھیں نا, جہاں سے اپنے مہمانوں کو وہ رخصت کیا کرتے تھے, وداع کیے تھے, وہاں آگے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور چاش تک, دوپہر تک وہاں کھڑے رہتے ہیں. اس لیے کہ اس وقت عرب کے صحراؤں میں جو سفر کا دستور تھا, لوگ دوپہر تک سفر کرتے تھے, اس کے بعد آرام کرتے تھے. تو دوپہر تک تو پھر ان کو انتظار ہوتا تھا کہ حضور آئیں گے, اور پھر جب دوپہر ہو جاتی تھی
پھر وہ واپس چلے جاتے تھے کہ سرکار آج نہیں آئیں گے، جہاں بھی ہوں گے حضور نے پڑاؤ ڈال دیا ہوگا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف تک اس وقت جو سفر پہ وقت لگتا تھا وہ 12 دن لگتے تھے۔ 12 دن تک تو مدینے والوں نے بڑا انتظار کیا، ذرا آرام سے کہ حضور آنے والے ہیں، آج اتنے دن گزر گئے، آج اتنے دن رہ گئے۔ جب 12 دن سے اوپر وقت نکل گیا نا تو پھر انتظار پھر ان کے لیے ایک ہجر و فراق بن گیا ہے۔ اب آتے ہیں اور ایک دن آئے ہیں اور آ کے انتظار کیا ہے، اور جیسی چاشت کا وقت ہوا ہے تو واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو ایک یہودی جو وہاں تجارت کے لیے آیا ہوا تھا وہ ایک اوپر ٹیلے پر کھڑا ہوا تھا، اور اس نے جب دیکھا سرکار کو آتے ہوئے اس نے کہا مدینے والوں، جن کا تم انتظار کر رہے تھے وہ پہاڑ کی اوٹ میں نکل آئے ہیں، آ گئے۔ اور پھر جب انہوں نے حضور کا استقبال کیا تو پھر استقبالیہ نعت کیا تھی، ترانہ کیا تھا۔ یہ جلوس جب آتا ہے نا، اور جلوس کے ساتھ اب نعتیں پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، ترانے پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ اب حضور کا جلوس جو قباء سے چلا ہے اب مدینہ شریف میں داخل ہو رہا ہے، اور مدینے والے حضور کا استقبال کس طرح کر رہے ہیں، کون سی نعت پڑھ رہے ہیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا ایہا المبعوث فینا جئت من امر المطاع، اور پھر کہتے ہیں جئت شرفت المدینہ، جئت شرفت المدینہ مرحبا مرحبا یا خیر دائی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، یہی نعرہ لگاتے ہیں نا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ اور مدینے والے کیا کہتے ہیں؟ جئت شرفت المدینہ، آپ نے یہاں قدم رنجہ فرما کر آپ نے اس شہر کو شرف بخشا ہے۔ جئت شرفت المدینہ، جئت شرفت المدینہ مرحبا مرحبا یا خیر دائی، مرحبا مرحبا یا خیر دائی۔ اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام جب جو حضور کے دادا جان جناب عبد المطلب کا جو ننہال کا محلہ ہے، جو ان کے ننہال کا محلہ ہے بنو نجار، جب سرکار دو عالم علیہ السلام بنو نجار میں آئے ہیں تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ فَصَعَدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ تَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رسول اللہ، کہ مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے ہیں اور بچے اور غلام گلیوں میں راستوں میں پھیل گئے ہیں، اور نعرہ کیا تھا؟ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رسول اللہ، يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رسول اللہ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث، مسلم شریف کے اندر یہ موجود۔ اور پھر چھوٹی چھوٹی بچیاں، بنو نجار کی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، جب انہوں نے سرکار کو دیکھا تو وہ کیا کہہ رہی تھیں کہ نحن جوارم من بنی نجاری، نحن جوارم من بنی نجاری یا خبزا محمد جاری، یا حبذا محمد جاری، کہ ہم بچیاں ہیں، نجار کے گھرانے کی بچیاں ہیں، بنو نجار کی بچیاں ہیں، اور کتنا کرم ہو گیا کہ جناب رسول اللہ ہمارے پڑوسی ہو گئے ہیں۔ نحن جوارم من بنی نجاری یا حبذا محمد جاری۔
کرم ہو گیا ہے کہ رسول اللہ کے محبوب ہمارے پڑوسی ہو گئے ہیں، ہمارے محلے دار ہو گئے ہیں۔ یہ انہوں نے عربی زبان میں کہا تھا اور حفیظ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اپنی زبان میں کہ وہ بنو نجار کی بچیاں کیا کہہ رہی تھیں۔ کہیں ننھی بچیاں دف بجاتی تھیں، ننھی بچیاں دف بجاتی تھیں اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں۔ ہم بچیاں ہیں نجار کے عالی گھرانے کی اور خوشی ہے آمنہ کے لالے کے تشریف لانے کی، اور خوشی ہے آمنہ کے لالے کے تشریف لانے کی، اور خوشی ہے آمنہ کے لالے کے تشریف لانے کی۔ تو جھنڈے بھی، جھنڈیاں بھی، جلوس بھی، نعتیں بھی، یا رسول اللہ کے نعرے بھی ہیں، یہ مدینے والوں کی سنت ہے۔ تو جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا، یہ مدینے والوں کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب درود و سلام کی عبادت کریں۔ کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تو پھیلے غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقائے امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یا الہی صدقے زارا بطول، یہ سلام